تو اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ جو آدمی دنیا میں فائدہ مند ہو جائے، دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائے، کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ اصل کامیابی اس کے لیے ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت جسے مل گئی، وہ اصل کامیابی ہے، وہ اصل فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نقصان میں ہے سارے کے سارے انسان، تو فائدے میں کون ہے میرے بھائی؟ اللہ کا فرمان سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے نیکیاں کمائی، جو ایمان لے کر آئے، وہ اس نقصان سے باہر ہیں، وہ اس خسارے سے باہر ہیں، وہ اس گھاٹے سے باہر ہیں، وہ اس ٹوٹے سے باہر ہیں۔ دنیا کا کم ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی اس کی عزت و حشمت ہے، نہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ عالیشان مکان ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑا بزنس ہے، نہ کوئی تجارت ہے، لیکن وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نفع میں ہے، یہ نقصان سے باہر ہے۔ اگر امریکہ کا پرائم منسٹر، اگر امریکہ کا صدر، اس کے دل میں ایمان نہیں تو وہ نقصان میں ہے، اور اگر ہندوستان کا ایک ادنا درجے کا مسلمان جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے تو وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے، جو اللہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کی لائی ہوئی ایک ایک بات کو سچا اور صادق مانتے ہیں، جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو حج کے فریضے کی ادائیگی کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان سے باہر ہیں، جو خسارے سے باہر ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز ایمان ہے، شرط کا درجہ ایمان کا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔